بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹ ایپ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے چینل برائٹ ایپ پہ آپ کو اسلامک اسٹڈی پر مبنی لیکچر ملتے ہیں، تو آج کا لیکچر میرا مبنی ہے عد قذف پر۔ عد قذف میں کیا فرق ہے، تو آج ہم انشاءاللہ یہ موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ڈسکس کریں گے اور آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گی کہ عد قذف کیا ہے اور یہ قانون اسلامی لاء میں کیوں لاگو ہوتا ہے، کس وجہ سے لاگو ہوتا ہے۔ یہ آج کے لیکچر میں تمام لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے یا PDF فائل آپ کو چاہیے، یا اگر آپ نے تھیسس کریٹ کرنے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتی ہے۔ چلیے لیکچر اسٹارٹ ہے۔ عد قذف۔ عد قذف کا مطلب کیا ہے؟ عد قذف کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، اس پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا، اس پر شرعی حد لاگو ہوتی ہے، اسے عد قذف کہتے ہیں۔ یہ قرآن اور سنت سے مقرر کردہ مخصوص سزائیں ہیں۔ اب اس طرح آج ہم اسی لیکچر میں عد قذف کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسری سزا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا معنی اور یہ کیوں نافذ کی۔ تعزیر۔ تعزیر کون سی سزا ہوتی ہے؟ تعزیر ہر وہ سزا ہے جو قرآن اور حدیث میں مقرر نہ ہو، بلکہ قاضی یا حکمران اپنے اجتہاد کے ذریعے سے معاشرتی اصلاح کے لیے نافذ کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، قرآن پاک اور حدیث میں اس کا جو ہے حکم موجود نہیں ہوتا، مگر جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں، وہ اجتہاد یعنی باہمی مشورہ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، سزا مقرر کرتے ہیں۔ یہ عموماً کم درجے کے جرائم، جن جرائم کی حد مقرر نہیں ہوتی، اس پر لگائے جاتے ہیں۔ اب ثبوت کا معیار کیا ہے؟ اس پہ ثبوت کا معیار یہ ہے کہ عد قذف کے لیے کیا ہے، اس کے لیے 4 عادل گواہوں کی گواہی دینا ضروری ہوتی ہے۔ کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ خود کیا ہوتا ہے، الزام لگانے والا، جو الزام لگانے والا ہوتا ہے تو اس پر حد لگائی جاتی ہے۔ یعنی جس نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا وہ بے گناہ ہوتا ہے، تو جس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہوتا ہے اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تعزیر، جس کے لیے قاضی کے سامنے کمزور گواہی، ٹھیک ہے، یعنی جو کمزور گواہی ہوتی ہے یا جو اس کا قائل ہوتا ہے یعنی اقرار کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ثبوت کا معیار نسبتاً اس درجے میں کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ سزا کی نوعیت کیا ہے قرآن پاک میں عد قذف کے لیے؟ تو قرآن پاک میں اس کے لیے سزا، عد قذف کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں اور یہ سزا تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النور کی آیات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگائے تو پھر 4 گواہ نہ لائے تو انہیں کیا ہے، انہیں سزا دی جائے گی اور انہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ تعزیر کی سزا کیا ہے؟ تعزیر کی سزا کیا ہے؟ یہ حالات کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مثلاً نصیحت یا جرمانہ دینا یا قید یا کوڑے وغیرہ پر مبنی ہوتا ہے۔ قابل معافی یا نہیں، یعنی اس پہ ہم گناہ معاف کر سکتے کہ نہیں معاف کر سکتے۔ تو عد قذف جو ہے وہ غیر معافی ہے، یعنی یہ کیا ہے، معاف نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی۔ جب تک مقدمہ عدالت میں ثابت ہو جائے تب تک حد لگے گی اور عدالت خود سزا دے گی۔